ہمارا دین یقین پر صرف بات کرتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سالڈ وجہ دی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان پہ یقین لاتے ہیں. حدیث سنی ہوئی ہیں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا ہوا ہے. قرآن پاک سب سے بڑھ کے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے. تو وہ ہر چیز جس پہ ہمارا دین صرف یقین کے اوپر ہے. اور یہ یقین ہے نا، یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے. اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ جس پہ یقین کریں گے وہی آپ کو مل جائے گی، وہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو یہاں کرنا کیا ہے ہمیں کہ یقین رکھنا ہے اپنی ذات سے پہلے اللہ کی ذات پہ، کہ اللہ کی ذات مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی. آپ کو میرے خیال سے اس ٹائم ہر انسان پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے. جتنا بڑا کرائسس ابھی اس ٹائم جو ارتھ کوئک وغیرہ آیا ہے تمام مسلمان کنٹریز پہ اور سب کچھ ترکی وغیرہ میں سارا کو آپ جانتے ہیں، شام میں آلریڈی یعنی کتنا زلزلہ وغیرہ آیا ہے اور وہاں پہ کتنی تباہی اور کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ہم لوگ پریشان ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر انسان پریشان ہے. اگر اتنا بڑے بڑے ڈیزاسٹرز کا شکار نہیں ہے تو گھریلو معاملات، جاب کا، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کوئی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہے، فائنینشیل پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، جس کو فائنینشیل پریشانی نہیں اسے صحت کی پریشانی، صحت کی پریشانی نہیں اسے اولاد کی پریشانی ہے، جسے اولاد کی پریشانی نہیں اسے فائنینشیل پریشانی ہے. ایک راؤنڈ گنی چنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں فنگر ٹپس پہ گنوا سکتی ہوں اور آپ خود کہیں ہاں ہمیں یہ مسئلہ ہے. کسی کو والدین سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، کسی کو رشتہ داروں سے مسئلہ ہے، رشتہ داروں کو دوسرے رشتہ داروں سے مسئلہ ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں، جو انسان آپ کی زندگی میں ایک بات یاد رکھے گا مشکل بنا رہا ہے، وہ انسان خود بھی اپنی زندگی بہت چیلنجز فیس کر رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی بھی مشکل بنائی ہوئی ہے. اب یہاں سوال آتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں، اتنی پرابلم ہے، انسان سکون میں کیسے آئے؟ اس کا سمپل سا حل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آخرت کو مقصد بنائیں. لیکن آج میں سے ہٹ کے بات کروں گی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھیں. زندگی میں مسئلے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ از دیئر فار می. اللہ تعالیٰ میرے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں گے. کس کا خوف ہے آپ کو پھر اللہ کے بعد؟ یہ ایک پاورفل جملہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے؟ اگر ابھی آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی غیبی طاقت دے دے تو پھر آپ اس طاقت پہ ریلائی کریں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا اس ویڈیو کے شروع میں کہ یقین، تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے جو میرا نقصان مجھے بچا سکے، تو مجھے کوئی سی نقصان کی پرواہ نہیں. تو یہاں پر جب آپ یہ سورس اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، یہ یقین اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ آپ کے پاس کوئی غیبی طاقت آ جائے، کیونکہ یہ غیبی طاقت ایسی طاقت ہے جس سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے اس دنیا میں. اونلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے، بس دیٹس آل. کہ جس ٹائم آپ توکل کر رہے ہیں اللہ پہ، شیطان ہمیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے. اس ٹائم دنیا میں 89% لوگ، بلکہ زیادہ ہی، آئی تھنک 90% لوگوں کو فائنینشیل پرابلمس ہیں. اور وہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو کمانا ہی چاہیں گے، وہ اور پیسہ چاہیں گے ہی. اور جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے کی بھی زیادہ پیسہ ہے، ان کو ہیلتھ پرابلمز ہیں، ان کو کوئی اور ایشوز ہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگس. یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، یہ جو ہمیں جس طرح کے بھی ایشوز ہیں، ان سب کے اوپر آنکھیں بند کر کے اللہ پہ یقین کر لیں اور اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ان کو نہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشنودی ہے، اور ان کو نہ دنیا میں غم ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا. میں نے قرآن پاک کی وہ آیت ہے یہ جس کا آپ لوگوں کو مفہوم سے بیان کیا. مفہوم اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ لفظ آگے پیچھے جیسے کی کا ڈفرینس آ سکتا ہے، پورے کلام کا نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو میسج ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا. تو ہر انسان ہمارے سامنے اصل میں یہ دنیا، ہم نے آخرت نہیں دیکھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا کو دھوکے کی زندگی کہا ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آخرت کو نہیں ابھی دیکھا نا ہم نے، تو ہم بس دنیا پہ ہی فوکس کریں ہماری نظروں کے سامنے. دیٹس وائی وی آر فوکسنگ آن دیٹ. تو جب آپ دنیا پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے آپ کو. اور اسی وجہ سے جب لوگ دنیا پہ فوکس کرتے ہیں، میں آلریڈی بہت ساری اس پہ ویڈیوز بنا چکی ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ انسان جو دنیا کے کاموں کے پیچھے لگا رہے گا ذلیل ہو جائے گا، اس کے کام بکھر جائیں گے. جبکہ اگر وہ آخرت کو فوکس کرے گا تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی، یا ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کہیں یہ بھی ہے کہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی. تو اگر صرف اس ذلیل ہونے والے کانسیپٹ کو ہی لے لیا جائے تو آپ کیا نا آپ سامنے آ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز ذلیل ہو کے کب ہمارے پاس آتی ہے وہ بہت آتی ہے. یعنی کہ یو جسٹ نیڈ اٹ. آپ کو دنیا ہی چاہیے نا, تو سب سے پہلے اپنی آخرت کو مقصد بنائیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو مقصد بنایا. ایسے لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں پڑھ لینا چاہوں گی, آپ لوگوں کو بھی ان کے نام پتہ ہوں گے. اینڈ یو ول سی کہ ان کی دنیا بھی ان کی پرفیکٹ ہے, ان کی آخرت بھی پرفیکٹ ہے. دے ہیو ایوری تھنگ دے نیڈ. سو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں. پھر لاسٹ چیز, جب آپ کے پاس یہ سب آ جائے, اور انشاءاللہ آ جائے گا, تو کیا کرنا, ہمیں تکبر نہیں کرنا, کیونکہ تکبر ہی انسان کو شیطان بناتا ہے. آپ کے سامنے شیطان نے تکبر کیا, اس نے شرک نہیں کیا جس کی معافی ہے ہی نہیں, اس نے تکبر کیا. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے, اور پھر ڈیفینیٹ سے بات ہے, اس نے پھر معاذ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا, جو کہ استغفر اللہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ تکبر آ جاتا ہے. کچھ لوگ دین کے راستے پہ چل پڑتے ہیں, پھر ان میں تکبر آ جاتا ہے, اور ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ پھر دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. خود کو بہتر سمجھنا, آج آپ اپنا انالیسس کریں, کیا آپ خود کو بہتر سمجھتے ہیں اپنی کام والی سے؟ آپ اگر اس سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا, تو آپ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جو آج آپ کے پاس حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے سکتا ہے, اس کا پلٹا بھی کھایا جا سکتا ہے. تو آج بھی اگر آپ کے دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یار تم بہتر ہو, یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو لوگ, شیطان آپ کے دماغ میں خیال ہے لوگ تمہیں سن رہے ہیں, تمہیں اچھا سمجھ رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں. یقین کریں, قرآن آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, خیال آپ کو اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے کیا جواب دینا؟ آپ نے کہنا نہیں. آپ نے اپنے دل میں فوراً سے نا خیال لانا کہ نہیں, میں سب اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور اگر آپ کے دل میں کسی کو بھی آپ اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں نا, تو کیا آپ نے کہنا ہے کیا پتہ, اللہ سے اپنے دل میں یہ باتیں کہیں, آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے کہ کیا پتہ وہ انسان مجھ سے بہتر ہو, اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بڑا ہو کہ میں اس کے آگے چھوٹی پڑ جاؤں. تو میں کسی سے بڑھ کے نہیں. ہاں ٹھیک ہے, دنیا میں شاید میرے اس کے اختلافات ہوں گے, لیکن وہ میرے اختلافات ہیں نا, اس پہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جج نہیں کر سکتی یا کر سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. اور ایمان کی یہی طاقت آپ کو ایک ایسے لیول پہ لے جائے گی جہاں آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. تمام معاملات آپ خود کہیں گے کہ ہم نے جن چیزوں کو مقصد بنایا ہوا تھا, لٹرلی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دھوکہ کہا ہے, بنانے والے نے اس چیز کو دھوکہ کہا ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے اور وہ آپ کو ایک بہت بڑی گاڑی گفٹ کرے اور کہا یار یہ دھوکہ ہے. ابھی کچھ دیر آپ کیا تھوڑے سے ہوں گے نہیں کہ اچھا میں گاڑی والی لے رہی ہوں تم سے, یہ دھوکہ ہے کیا؟ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ گاڑی اس نے دی, آپ کو شاید مرسیڈیز بینز دے دی, اور آپ کو کہا کہ یہ دھوکہ ہے. آپ 2 منٹ کے لیے اسٹارٹر ہوں گے, یار کیا بات ہو رہی, دھوکہ ہے مطلب وٹ از دس مین, تو میں پھر یہ کیوں دھوکہ کھاؤں؟ لیکن ہم دنیا میں کھا جاتے ہیں, جبکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ دنیا دھوکے کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. اٹس ٹیمپریری, جبکہ آخرت میں جو ہے وہ پرماننٹ ہے, ہمیشہ پرماننٹ رہے گا. سو آئی ہوپ کہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, سب کے لیے آسانیاں کرے, جتنی بھی مشکلات پریشانیاں سب کو ہیں ان سب میں اللہ پاک آپ کی مدد کرے, اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو آپ کو بچا سکے. الحمدللہ. اللہ حافظ.